بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بابرکت نشست میں ہم سورہ انفال کی آیات 41 سے 44 کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ یہ آیات مال غنیمت کے احکام، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت اور اللہ کی مدد و نصرت جیسے اہم موضوعات پر روشنی ڈالتی ہے۔ آئیے قرآن کریم کے ان بابرکت پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو ان تعلیمات کے مطابق ڈال سکیں۔ چلے سب سے پہلے ہم ان آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ۔ وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، انما کہ جو کچھ تمہیں غنیمتم غنیمت کے طور پر ملے، من شیء کوئی بھی چیز چاہے معمولی ہی چیز کیوں نہ ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ تو اللہ کے واسطے ہے، اس میں سے خمسہ پانچواں حصہ، وَلِلرَّسُولِ اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور محتاجوں اور مساکین کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہے۔ تم اگر ہو تم آمنتم ایمان رکھنے والے، باللہ اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا اور اس چیز پر ایمان رکھنے والے کہ جو میں نے نازل کیا تھا اپنے بندے پر، یوم الفرقان جنگ بدر کے دن، یوم التقى الجمعان اور جس وقت آمنے سامنے ہوئے تھے دونوں گروہ، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اب اس آیت میں مال غنیمت کے احکام اور اس کی تقسیم کا قانون ذکر ہے۔ اس سے پہلے چند ضروری الفاظ کی تشریح سن لیجیے۔ لفظ غنیمت لغت میں اس مال کے لیے بولا جاتا ہے جو دشمن سے حاصل کیا جائے۔ اصطلاح شریعت میں غیر مسلموں سے جو مال جنگ و قتال اور قہر و غلبے کے ذریعے حاصل ہو اس کو غنیمت کہتے ہیں، اور جو صلح و رضامندی سے حاصل ہو جیسے جزیہ و خراج وغیرہ اس کو فی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں انہی دونوں لفظوں سے ان دونوں قسموں کے احکام بتلائے گئے ہیں۔ سورہ انفال میں مال غنیمت کے احکام کا ذکر ہے جو جنگ و قتال کے وقت غیر مسلموں سے حاصل ہو، اور مال فی کا ذکر سورۃ الحشر کی آیات میں ذکر ہے۔ ان آیات میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ مال غنیمت جو پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، امت مرحومہ کے لیے بطور انعام حلال کر دیا گیا۔ آیت مذکورہ میں اس کی تقسیم کا ضابطہ اس عنوان سے بیان فرمایا گیا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ۔ اس میں عربی لغت کے قاعدے سے اول تو لفظ ما عموم پر دلالت کرتا ہے، پھر اس عموم کی تاکید مزید کے لیے لفظ مِّن شَيْءٍ بڑھایا گیا، جس کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ چھوٹی بڑی چیز مال غنیمت میں حاصل ہو وہ سب اسی قانون کے تحت داخل ہیں۔ کسی چیز کو معمولی یا چھوٹا سمجھ کر کوئی شخص قانونی تقسیم کے علاوہ اگر لے گا تو وہ سخت مجرم قرار پائے گا۔ اب اس ضابطۂ تقسیم کو دیکھیے۔ ارشاد فرمایا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ یعنی مال غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اس کے رشتہ داروں کا اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ تو اب اس میں لفظ للہ تو ایک جلی عنوان ہے ان مصارف کا جن میں یہ پانچواں حصہ تقسیم ہوگا، یعنی یہ سب مصارف خاص اللہ کے لیے ہیں، اور اس لفظ کے اس جگہ لانے میں ایک خاص حکمت ہے جس کی طرف تفسیر مظہری میں اشارہ کیا گیا ہے، وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لیے صدقات کا مال حرام قرار دیا گیا ہے کہ وہ آپ کے شایع نشان نہیں، کیونکہ عام لوگوں کے اموال کو پاک کرنے کے لیے ان میں سے نکالا ہوا حصہ ہے زکوٰۃ، جس کو حدیث میں اوساخ الناس فرمایا ہے۔
یعنی لوگوں کا میل کچیل، اور وہ شان نبوت کے لائق نہیں۔ تو مال غنیمت کے 5ویں حصے میں سے چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو بھی قرآن کی اس آیت نے حصہ دیا ہے، اس لیے اس پر متنبہ کیا گیا کہ یہ حصہ لوگوں کی ملکیت سے منتقل ہو کر نہیں آیا، بلکہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے ہے، جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ مال غنیمت کفار کی ملک سے نکل کر براہ راست اللہ تعالیٰ کی خالص ملکیت ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام تقسیم ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذوی القربہ کو جو حصہ مال غنیمت کے خمس سے دیا گیا ہے وہ لوگوں کے صدقات کا نہیں بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور انعام ہے۔ شروع آیت میں فرمایا گیا للہ، یعنی یہ سب مال اصل میں خالص ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی کے فرمان کے مطابق مذکورہ مصارف میں خرچ کیا جائے گا۔ اسی لیے اس خمس کے اصلی مصارف 5 رہ گئے: رسول، ذوی القربہ، یتیم، مسکین، مسافر۔ پھر ان میں استحقاق کے درجے مختلف ہیں۔ قرآن کریم کی بلاغت دیکھیے کہ ان درجات استحقاق کا فرق کس باریک اور لطیف انداز سے ظاہر فرمایا گیا ہے کہ ان 5 میں سے پہلے 2 پر حرف لام لایا گیا، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، اور باقی 3 قسموں کو بغیر حرف لام کے باہم معطوف بنا کر ذکر کر دیا گیا۔ حرف لام عربی زبان میں کسی خصوصیت کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ للہ میں حرف لام اختصاصی ملکیت کے لیے بیان ہے کہ اصل مالک سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ ہے، اور لفظ للرسول میں استحقاق کی خصوصیت کا بیان مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ خمس غنیمت کے صرف کرنے اور تقسیم کرنے کا حق اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اب آیت مذکورہ میں بدر کے دن کو یوم الفرقان فرمایا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے مادی اور ظاہری طور پر مسلمانوں کی واضح فتح اور کفار کی عبرتناک شکست اس دن میں ہونے کی بنا پر کفر و اسلام کا ظاہری فیصلہ بھی اسی دن ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی ان ہدایات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ اللہ کے دین کی مدد میں اپنا کردار ادا کریں گے اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔